بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس زمانے میں لڑکے لڑکیاں ماں باپ کے حقوق سے بالکل غافل بے پرواہ ہیں، ان کی تمیز ادب خدمت اور فرما برداری سے منہ موڑے ہوئے ہیں، بلکہ کچھ تو اتنے بد نصیب ہو گئے ہیں کہ ماں باپ کو بری طرح تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے خدا کے عذاب کا شکار اور جہنم کے حقدار بن رہے ہیں۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ اولاد کو ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، دونوں تمہاری جنت اور دوزخ ہیں، انہیں خوش رکھنے میں جنت اور ناراض کرنے میں جہنم ملے گی۔ حدیث شریف میں ہے، جس آدمی سے اس کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں اس کے لیے صبح سے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر ماں باپ زیادتی کریں تو آپ نے فرمایا، اگرچہ ظلم کرے تب بھی ماں باپ کو راضی رکھنا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے ہی تمہیں اس دنیا میں لایا ہے، پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ دارمی شریف کی حدیث ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کر کے احسان جتانے والے، ماں باپ کی بات نہ ماننے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے جہنم میں نہیں جا سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو اپنے ماں باپ کو ستائے وہ شخص ملعون ہے۔ حضرت عبداللہ بن اوفا فرماتے ہیں، ایک آدمی آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، ایک جوان مرنے کے قریب ہے، اسے کلمہ پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے لیکن اس کی زبان نہیں چل رہی ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا وہ اپنے کلمہ پڑھتا تھا؟ آدمی بولا، ہاں پڑھتا تھا۔ آپ نے فرمایا، جب زندگی میں پڑھتا تھا تو موت کے بعد کون روک رہا ہے؟ اتنا کہتے ہی آپ اس کے گھر کی طرف چل پڑے، صحابہ بھی ساتھ ہو لیے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے مرنے والے جوان سے فرمایا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ جوان بولا، سرکار زبان نہیں چل رہی۔ آپ نے پوچھا، تمہاری ماں ہے؟ وہ بولا، ہاں ہے۔ اتنے میں اس کی ماں اندر سے آئی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارے لڑکے کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے؟ ماں بولی، نہیں، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرا بیٹا آگ میں جلایا جائے۔ آپ نے فرمایا، تیرا بیٹا نافرمان، تو اس سے ناراض ہے، تیری ناراضگی کی وجہ سے اسے موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ اگر تو نے اسے معاف نہیں کیا تو یہ یوں ہی مر جائے گا اور اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ کیا تجھے منظور ہے؟ ماں کی ممتا کو جوش آیا، وہ بولی، میں نے اس کی خطائیں معاف کی۔ اتنا کہنا تھا کہ لڑکا کلمہ شریف پڑھنے لگ گیا۔ مسلمانوں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو ہماری ساری عبادت بیکار ہوگی اور مرتے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ ایک واقعہ اور سنیے تاکہ اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے کتنا بڑا گناہ اور عذاب مول لے رہے ہیں۔ اصبہانی کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ مہمان تھا، مہمان کے گھر پاس ہی قبرستان تھا۔ عصر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک قبر پھٹی، اس میں سے ایک آدمی نکلا جس کا سر تو گدھے کا اور بدن آدمی جیسا تھا۔ وہ 3 بار گدھے کی طرح زور زور سے چلایا اور واپس قبر میں اندر چلا گیا۔ میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ وہ ایک شرابی تھا۔ اس کی ماں اسے منع کرتی تھی، اسے ڈانٹتی تھی، لیکن وہ مانتا ہی نہیں تھا بلکہ الٹا اس کو برا بھلا کہہ دیتا۔ ایک دن اس کی ماں جب اسے منع کرنے لگی تو اس نے اس کی ماں کو کہا، خاموش رہو، کیا گدھے کی طرح چلاتی ہو؟ ماں بیچاری خاموش ہو گئی۔ خیر، ایک دن وہ عصر کے وقت مر گیا اور دفنا دیا گیا۔ اسی دن سے ہر رات عصر کا وقت یہ قبر پھٹتا ہے اور وہ نکلتا ہے اور گدھے کی طرح چلا کر چلا جاتا ہے۔ یہ نتیجہ ہے اس کے اس جواب کا جو اس نے اس کی ماں کو دیا تھا۔ تو بھائیوں، تو پتہ چلا کہ ماں باپ کی نافرمانی اور شراب پینے والوں کو بری طرح انجام دیا جائے گا۔ جو لوگ کسی وجہ سے اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کا کیا ہوگا، اور ماں باپ اگر ناراض ہیں تو انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔
माँ बाप अगर नाराज हैं तो अल्लाह रसूल भी नाराज, और जिससे अल्लाह रसूल नाराज उसकी तबाही और अजाब से कोई नहीं बचा सकता। आजकल देखा जाता है कि कुछ लोग अपने माँ बाप को छोड़कर अलग से आलीशान घर बना लेते हैं और अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं ताकि उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी ना आए। जैसे माँ बाप के आखिरी वक्त में लगने वाले इलाज के पैसे, उनकी दवाई का खर्च, तरह तरह की बीमारियों के इलाज के पैसे वगैरह, वो खुद लाखों रुपए कमाते हैं लेकिन माँ बाप को कुछ हजार रुपए देने में झिझकते हैं और बहाना बनाते हैं। बीवी बच्चों के लिए तरह तरह की चीजें ले आते हैं लेकिन माँ बाप के लिए लाने सोचते हैं। ऐसे लोगों का आखिरत में क्या हाल होगा अगर उन्हें बता दिया जाए कि उनकी रूहें दर्द से कांप उठे। उन्हें पहले यह सोचना चाहिए कि हम आज इस मुकाम पर कैसे पहुंचे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है। जिस माँ ने कितना दर्द सहकर उन्हें पैदा किया और बड़ा किया, जिस बाप ने कैसे खून पसीने की कमाई से उनकी पढ़ाई लिखाई की और कामयाबी के मुकाम तक पहुंचाया। बहरहाल सब दुआ करो कि खुदा हमें माँ बाप की फरमाबरदारी, उनकी खिदमत और तौफीक बख्शे और हमें जहन्नम के अजाब से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।